لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کہ ہم اللہ رب العزت کی ایسی محبت اپنے دل میں لے لیں کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کا ہمیں بلا حجاب دیدار نصیب ہو جائے۔ اور جب یہ محبت آ جاتی ہے نا، پھر بندے کو کچھ سکھانا نہیں پڑتا۔ محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی، خود بخود دل بولتا ہے، بلوانا نہیں پڑتا، اس کو سکھانا نہیں پڑتا۔ محبت بلا رہی ہوتی ہے، واسطے دے رہا ہوتا ہے، آہیں بھر رہا ہوتا ہے، اللہ سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، ایک ایک لفظ میں اللہ کی محبت جھلک رہی ہوتی ہے۔ چلیں ایک دو واقعات سے ذرا اس کا بھی اندازہ لگا لیں۔ رابعہ بصریہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، اللہ سے محبت کرنے والی ایک مقبول بندی۔ چنانچہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ ایک فقیہ تھے، ایک مرتبہ ان کے پاس گئے اور ان کی موجودگی میں انہوں نے کہہ دیا، اللہم ارض عنی، اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا۔ فقالت، رابعہ نے کہا، اما تستحیی من اللہ ان تسألہ الرضا۔ یہ جو اما ہے نا، اس میں حمزہ استفہامیہ اور ما نافیہ۔ کیا تمہیں حیا نہیں آتی؟ اللہ سے تم اس کی رضا مانگتے ہو، وَإِنَّكَ غَيْرُ رَاضٍ عَنْهُ، اور تو اللہ سے راضی نہیں؟ یعنی تو چاہتے ہے کہ اللہ راضی ہو، خود تو راضی ہے نہیں۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی، قال استغفر اللہ، استغفر اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ قال جعفر نے کہا، فقلت لها، میں نے پھر ایک سوال پوچھ لیا، متى يكون العبد راضيا عن اللہ تعالی، بندہ اپنے رب سے کب راضی ہوتا ہے؟ فقالت، رابعہ نے جواب دیا، اذا كان سرورہ بالمصیبت مثل سرورہ بالنعمت، جب اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مصیبت پر بندے کو اسی طرح خوشی ہو جیسے اللہ کی آئی ہوئی نعمت کے اوپر اس کو خوشی ہوتی ہے، یہ بندہ اللہ سے راضی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا خود تو اللہ سے راضی نہیں، اللہ کی رضا مانگتے ہو، حیا نہیں آتی؟ دیکھا، یہ محبت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بہت محقق محتاط عالم ہیں۔ یہ لوگ بھی گئے۔ اب مزے کی بات دیکھو کہ آج کل جو لوگ ہیں نا، جو کہتے ہیں ہم کسی کے نہیں مانتے، وہ ان کو امام مانتے ہیں، ابن جوزی کو۔ یہ اس وقت کے بھی ان کے امام بزرگوں کے پاس جاتے تھے۔ وہ گئے رابعہ کے پاس، کہتے ہیں کہ دخلت علی رابعہ ادویہ فی بیتہا، میں رابعہ ادویہ کے پاس ان کے گھر گیا۔ وکانت کثیرۃ البکائی، وہ بہت رونے والی تھی۔ محبت میں انسان اپنے محبوب کی یاد میں روتا ہی ہے، اور کیا کرتا ہے۔ فقرأ رجل عندها آیۃ من القرآن فیہا ذکر النار، تو ایک بندہ ان کے پاس تھا، اس نے قرآن کی آیت پڑھ دی، اور اس آیت کے اندر جہنم کی آگ کا تذکرہ تھا۔ فصاحت ثم سکتت، اس نے آگ کا تذکرہ سن کے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر گئی۔ یہ محبت ہوتی ہے کہ اللہ کے جلال کو برداشت کرنے کی انسان کے اندر سکت نہیں ہوتی۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا بھی یہی حال تھا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام تہجد پڑھ رہے تھے، ایک صحابی پیچھے آ کے نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے،
نبی علیہ السلام نے تہجد میں آیت پڑھی ان لدینا انکالم و جحیمم و طعامن ذا غصۃ و عذابا علیما. اس آیت کو پڑھ کر وہ صحابی وہیں گرے اور ان کی وفات ہو گئی. اللہ والوں کے لیے ایسی آیات کا برداشت کرنا یہ بس سے باہر ہو جاتا ہے. اب رابعہ کی پیاری ایک بات سنیں. وکانت فی مناجاتہا تقول, اور وہ اپنی مناجات میں یہ بات کہتی تھیں. ذرا دل کے کانوں سے سنیے, محبت والوں کے دلوں سے کیا باتیں نکلتی ہیں. وہ یہ بات کہتی تھی الہی اطہرک بالنار قلبا یحبک. اللہ اکبر کبیرہ. الہی اطہرک بالنار قلبا یحبک, کیا آپ آگ میں ایک ایسے دل کو جلائیں گے جو آپ سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا محبت ہوگی دل میں. الہی اطہرک بالنار قلبا یحبک, کیا آپ ایسے دل کو آگ میں جلائیں گے جو آپ سے محبت کرتا ہے. فحطف بها حاطف, تو ایک حاطف نے, ندا دینے والے نے ندا دی, جواب آیا ما کننا نفعل ہاکذا فلا تظنی بنا ظن السوء. ہم ایسا نہیں کریں گے, ہمارے ساتھ کوئی برا گمان نہ رکھ. اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو پھر تسلیاں دیتا ہے. یہ خوف انسان کے لیے بقا کا سبب بنتا ہے. چنانچہ ابن منظور فرماتے ہیں کہ دخلت علی رابعہ, میں رابعہ کو ملنے کے لیے گیا. وہی ساجدتن, نفل پڑھ رہی تھیں, سجدے میں تھیں. فلما احست بمکانی, جب اس نے مجھے محسوس کیا نا کہ کوئی آیا ہے, رفعت رأسہا, تو اس نے سجدے سے اپنا سر اٹھایا. فَإِذَا مَوْضِعُ سُجُودِهَا كَهَيْئَةِ الْمُسْتَنْقِعِ مِنْ دُمُوعِهَا. مستنقع کہتے ہیں کہ جہاں پانی کھڑا رہتا ہو نا, نیچی جگہ, اور کیچڑ بنا رہتا ہو, تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی سجدے کی جگہ کو دیکھا, وہ ان کے آنسوؤں کی وجہ سے اس طرح گیلی اور کیچڑ والی بن چکی تھی. سجدے میں اتنا روئی تھی. فسلمت, اس نے سلام پھیرا. پھر سلام پھیرنے کے بعد فاقبلت علیہ, میری طرف متوجہ ہوئی. فقالت, کہنے لگی یا بنیا لک حاجہ, اے بیٹے کوئی ضرورت کے لیے آیا ہے. فقلت جئت لأسلم علیک, میں نے کہا میں آپ کو سلام کرنے کے لیے آیا ہوں. قال فبکت, یہ سن کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ مجھے نیک سمجھ کر, میرے اللہ والی سمجھ کر میرے سلام کے لیے آیا ہے. فبکت, آنکھ میں آنسو آ گئے. وقالت سترک اللہم سترک, کہنے لگی اللہ تیری پردہ پوشی ہے کہ تو نے میرے گناہوں کو چھپایا ہوا ہے. یہ اللہ والوں کی کیفیت ہوتی ہے. لوگ ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں, جوتے اٹھا رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے دل میں اللہ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, میرے مولا یہ جو بھی ہے یہ تیری صرف ستاری کا صدقہ ہے, تو نے چھپایا ہوا ہے, جس کی وجہ سے لوگ اتنی محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں. تو انہوں نے یہ بات سن کر کہی سترک اللہم سترک. وَوَدَعَتْ بِدَعْوَاتٍ, پھر اس نے مجھے کچھ دعائیں دی. ثُمَّ قَامَتْ إِلَى الصَّلَاةِ وَانْصَرَفَتْ, پھر دوبارہ نماز میں کھڑی ہو گئی اور مجھ سے الگ ہو گئی. تو اللہ والوں کا حال دیکھو, اس کے آنے سے پہلے بھی اللہ کی طرف متوجہ اور اس کے جانے کے بعد بھی اللہ کی طرف متوجہ. اور رات میں پھر کیا دعا مانگتی تھی وہ تو بڑی عجیب ہے. سنیے ذرا,
وذکر عن رابعۃ العدویۃ انہا کانت اذا صلت العشاء، کہ جب وہ عشاء کی نماز پڑھتی، قامت علی سطح لہا، چھت کے اوپر کھڑی ہو جاتی، وشدت علیہا درعہا وخمارہا، اپنی چادر کو اور دوپٹے کو اچھی طرح کس کے اوڑھ لیتی۔ جیسے بندہ کوئی عمل کرنا چاہتا ہے تو اپنے کپڑوں کو ذرا اچھی طرح لپیٹ لیتا ہے، تو وہ بھی اپنے دوپٹے کو اور اپنے لباس کو اچھی طرح سمیٹ کے پہن لیتی، باندھ لیتی۔ ثم قالت، پھر اس کے بعد یہ کہتی، الہی انارت النجوم، اے اللہ تارے روشن ہو گئے، ونامت العیون، اور آنکھیں سو گئیں، وغلقت الملوک ابوابہا، دنیا کے سب بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، وخلا کل حبیب بحبیبہ، ہر محب اپنے محبوب کے پاس پہنچ گیا، وہذا مقامی بین یدیک، اے اللہ میں اس وقت میں تیرے سامنے حاضر ہوں۔ کیا مطلب کہ تو میرا محبوب ہے، میں بھی تیرے سامنے حاضر ہو گئی۔ کبھی ہم نے اس کیفیت کے ساتھ تہجد کے چند نفل پڑھے کہ ہم بھی مصلی پہ آئے ہوں اور ہم نے یہ کہا، اللہ رات آ گئی، ہر محب اپنے محبوب کے پاس پہنچ گیا، اے اللہ تیرا بندہ تیرے سامنے حاضر ہے۔ دل کی کیفیت ہو تو یہ الفاظ دل سے نکلتے ہیں نا، ورنہ تو زبان سے یہ الفاظ نہیں نکلتے۔ تو یہ دل میں محبت کی دلیل ہے کہ دیکھو کیا پیارے الفاظ اپنی زبان سے وہ کہہ رہی تھی۔ پھر وہ اپنی نماز پڑھتی، فَإِذَا كَانَ وَقْتَ السِّحْرِ، جب سحر کا وقت ہوتا، وَمَطْلِعَ الْفَجْرِ، اور مطلع فجر کا وقت ہو جاتا، قالت، اس وقت یہ کہتی، الہی ھذا اللیل قد ادبر، یہ رات گزر گئی، وھذا النہار قد اسفر، اور یہ دن جو اسفار کا وقت، اجالے کا وقت ہو گیا، فلیت شعری، کاش میں جان لیتی، شعور پا لیتی، قبلت منی لیلتی فاہنیا، کہ اگر آپ نے مجھ سے رات قبول کر لی تو میں اپنے آپ کو مبارک باد دے دوں، ہنیئا، مبارک دینا، ام رددتها علی فاعزی، اور اگر آپ نے میری رات کو رد کر دیا تو میں اپنے آپ سے تعزیت کر لوں کہ میری رات اللہ کے ہاں مردود ہو گئی۔ یہ کس کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں؟ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ اور آگے تو پھر عجیب بات کہی، فوعزتی کا، اللہ تیری عزت کی قسم، لو ترتنی ان بابکا ما، اے اللہ اگر تو اپنے دروازے سے مجھے جھکیل بھی دے، ما برحت عنہ لما وقع فی قلبی من محبتی کا، میں تیرے دروازے سے کبھی بھی نہیں ہٹوں گی، اس لیے کہ میرے دل میں تیری محبت ہے۔ اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا، اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا۔ یہ محبت ہوتی ہے کہ انسان اللہ کے دروازے کے اوپر جم کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی اس کے دل کے اندر محبت ہوتی ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نام پر جان دینا بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وحکی عن منصور ابن حلاج رحمہ اللہ، منصور حلاج کو جب قتل کرنے کا وقت آیا تو فرماتے ہیں
کہ انہم حبسوہ 18 یومن، 18 دن انہوں نے اس کو قید میں رکھا. فجاءہ الشبلی، اس کے پاس اس کے دوست شبلی آئے. فقال یا منصور مل محبہ، اور شبلی نے آ کے پوچھا اے منصور محبت کیا ہے؟ فقال، جواب دیا لا تسألنی اليوم، آج مجھ سے یہ سوال نہ پوچھو. واسألنی غدن، کل سوال پوچھنا. فلما جاء الغد، جب اگلا دن آ گیا. وأخرجوہ من السجن، اور انہوں نے اس کو جیل سے نکالا. وَنَصَبُوا النِّطْعَ لِأَجْلِ قَتْلِهِ، اور انہوں نے چمڑا بچھا دیا اس کے قتل کرنے کے لیے. مَرَّ الشِّبْلِيُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، شبلی آگے بڑھ کر ان کے سامنے آ گئے. فنادا یا شبلی، تو انہوں نے دیکھ کے کہا اے شبلی، المحبت اولها حرق، محبت کی ابتدا آگ ہوتی ہے. وآخرها قتل، اور آخر یہ کہ بالآخر محب اپنے محبوب کے اوپر جان دے دیا کرتا ہے. اور پھر وہ اللہ کا احسان مانتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھ پر احسان کیا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ہمیں تو اللہ تعالی کی محبت کا چھوٹا سا بھی ذرہ مل جائے نا تو ہمارے دل کے لیے وہی کافی ہے. مرہ عیسیٰ علیہ السلام بشاب یسقی بستانہ، عیسیٰ علیہ السلام گزرے ایک نوجوان کے پاس سے جو اپنے باغ کو پانی دے رہا تھا. فقال الشاب، وہ نوجوان کہنے لگا یا عیسیٰ سل ربک ان یرزقنی من محبتہ مثقال ذرۃ، اللہ سے دعا کرے اللہ مجھے رائی کے دانے کے برابر، ایک ذرے کے برابر اپنی محبت عطا کر دے. فقال عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لا تطیق مقدار ذرۃ، تو ذرے کے برابر محبت کو برداشت نہیں کر سکے گا. فقال نصف ذرۃ، یہ کہہ کہ آدھا ذرہ. فقال عیسیٰ علیہ السلام یا ربی، عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اے رب پروردگار، اور ذوق نصف ذرۃ من محبتی کا، اس کو اپنی محبت کا آدھا ذرہ عطا کر دیجئے. دعا قبول ہو گئی. فمضى عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے. فلما كان بعد مدت طویلۃ مر بمحل ذلك الشاب، کافی عرصے کے بعد دوبارہ اس نوجوان کی جگہ پر پھر آنا ہوا. فسأل عنہ، انہوں نے پوچھا کہ بھئی وہ نوجوان کہاں؟ فقالوا، کہنے لگے جنہ، وہ تو مدہوش تھا، مست تھا اللہ کی محبت میں. وذهب الى الجبال، پہاڑوں کی طرف چلا گیا. فدعا اللہ عیسیٰ علیہ السلام ان یریہ ایاہ، عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ میں اس نوجوان کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ اب اس کا کیا حال ہوا. فرآہ بین الجبال فوجدہ قائما علی صخرۃ شاخصا ترفع الی السماء، عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک چٹان کے اوپر اللہ کی طرف لا لگا کے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مناجات کر رہا ہے. فسلم عیسیٰ علیہ السلام فلم یرد علیہ، عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو سلام کیا، اس نے جواب ہی نہیں دیا. فقال انا عیسیٰ، میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں. فاوحى اللہ الی عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کیف یسمع کلام الآدمیین من کان فی قلبہ مقدار نصف ذرۃ من محبتی. اللہ اکبر کبیرہ. پھر آگے فرماتے ہیں فبعزتی وجلالی، مجھے اپنی عزت کی قسم اور جلال کی قسم، لو قطعتہ بالمنشار لما علم بذلک. اے عیسیٰ علیہ السلام، اس حالت میں اس کو آرے سے چیر کے 2 ٹکڑے کر دیا جائے تو بھی اس کو پتہ نہیں چلے گا. میری محبت میں اس کو ایسا استغراق حاصل ہو چکا.
تو آپ سوچئے ہمیں تو تھوڑی سی بھی محبت مل جائے تو ہمارا تو کام بن جائے. پھر اس کے بعد محب بس محبوب کو چاہتا ہے، اس کو اور کچھ نہیں چاہیے. چنانچہ مزے کی بات سنیے، وقیل لبعض المحبین، بعض محبین یعنی اللہ سے محبت کرنے والے، ان سے کسی نے یہ بات کہی، من اینا، بھائی کہاں سے آئے؟ قال من عند الحبیب، کہنے لگے محبوب کی طرف سے آیا ہوں. قیل وإلی اینا، تو ہم نے جانا کہاں ہے؟ قال الی الحبیب، کہنے لگے محبوب کے پاس جانا ہے. قیل ما تشتہی، پوچھا کہ تمہاری تمنا کیا ہے؟ قال لقاء الحبیب، کہنے لگے محبوب کی ملاقات. قیل الی متی تذکر الحبیب، پوچھنے والے نے کہا تو کب تک محبوب کا تذکرہ کرتا رہے گا؟ قال حتی ارى وجه الحبیب، جب تک میں محبوب کا چہرہ نہیں دیکھ لوں گا میں محبوب کا تذکرہ کرتا ہی رہوں. کاش کہ آج اللہ رب العزت کی یہ محبت ہمارے دل میں ہو تو ہماری زندگی کا رخ ہی کچھ اور ہو جائے. محبت کا جنو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں. آج کے دور کی سب سے بڑی کوتاہی کمی یہی کہ سینوں میں تڑپنے والے دل نہیں ہیں. وہ جو ایک وقت تھا نا کہ رات کے آخری پہر میں نوجوان اٹھتا تھا، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا تھا، اس کے دل میں، اس کے سینے میں دل مچلتا تھا اللہ کی محبت میں. آج وہ مچلنے والے دل نہیں. اسی کو کہا حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. لبھاتا ہے دل کو بیان خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب. وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں مرد، محبت میں یکتا امانت میں فرد. عجم کے خیالات میں کھو گیا، وہ سالک مقامات میں کھو گیا. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. ایک وقت تھا کہ سینے میں جلتے انگارے کی طرح دل اللہ کی محبت سے گرم ہو رہا ہوتا تھا. آج راکھ کا ڈھیر بنا ہوا ہے، اللہ کا نام سنتا ہے، ذکر کرتا ہے، دل تس سے مس نہیں ہوتا. جیسے نزلے زکام کے مریض کو خوشبو کا پتہ ہی نہیں چلتا. آج نفسانی، شیطانی، شہوانی محبتوں کی وجہ سے ہمیں اللہ کی محبت کی لذت کا پتہ ہی نہیں چلتا. کاش کہ یہ محبت کا اگر ہم تھوڑا سا مزہ پا لیتے تو اس کمینی دنیا کو ہم لات ہی مار دیتے. سنیے، رؤیا مجنون لیلا، کسی نے وہ لیلا والے مجنون کو دیکھا خواب میں، فی المنام. فقیل لہ، اس نے مجنون سے پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ قال غفر علی، کہنے لگا اللہ نے میری مغفرت کر دی. وجعلنی حجتا علی المحبین، اور اللہ نے محبت کرنے والوں کے اوپر مجھے حجت بنا دیا. اور یہ مخلوق کی محبت میں ایسا دیوانہ ہو سکتا ہے، تم خالق کی محبت میں دیوانے کیوں نہیں ہو سکتے؟ اللہ اکبر. اس کی محبت کے غلبے کا یہ عالم تھا کہ لوگ مجنون مجنون پکارتے تھے، سنتا نہیں تھا. ایک نے کہا مجھے پتا ہے یہ کیسے سنے گا. وہ گیا اور کان میں جا کر کہنے لگا لیلا لیلا. فوراً آنکھ اٹھا کے دیکھا یہ کون ہے جو لیلا کا نام لے رہا ہے. مخلوق کی محبت کا یہ عالم ہے. تو سوچئے اللہ رب العزت کے ساتھ ہمیں محبت کتنی ہونی چاہیے. کہتا ہے اطوف علی جدار دیار لیلا، میں لیلا کے گھر کا طواف کرتا ہوں، چکر لگاتا ہوں.
اطوف علی جدار دیار لیلا اقبل ذل جدار وذل جدارا، کبھی اس دیوار کو بوسے دیتا ہوں، کبھی اس دیوار کو بوسے دیتا ہوں. وما حب الدیار شغفن قلبی، اس گھر کی محبت نے میرے دل کو اپنی طرف متوجہ نہیں کیا. ولیکن حب من سکن الدیار، جو گھر میں رہنے والا ہے اس کی محبت نے میرے دل کو اتنا اپنے اندر مشغول کر لیا. کاش ہمارے دل میں بھی اللہ رب العزت کے ساتھ ایسی محبت ہوتی، اعمال کا مزہ آ جاتا، سجدے کا مزہ آتا، رکوع کا مزہ آتا، قرآن پڑھنے کا مزہ آتا، عبادات کا مزہ آ جاتا. اسی لیے یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، بات بڑی توجہ سے سننے والی ہے، فرماتے تھے مثقال خردلۃ من الحب، رائی کے دانے کے برابر محبت، احب الی من عبادت 70 بلا حب، احب الی من عبادت 70 سنۃ بلا حب، 70 سال بغیر محبت کے عبادت کرنے سے مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ رائی کے دانے کے ساتھ محبت دے کر میں پھر اپنے اللہ کی عبادت کروں. محبت کا تو مزہ ہی کچھ اور ہے نا. مولانا یحییٰ رحمت اللہ علیہ لمبی نماز پڑھتے تھے، لمبا سجدہ. کسی نے کہا حضرت اتنا لمبا؟ فرمانے لگے ہاں میرا جی چاہتا ہے کہ میں نے اپنے آقا کے قدموں پہ سر رکھ دیا، اٹھانے کو جی نہیں چاہتا، اٹھانے کو جی نہیں چاہتا. کیا دل کی کیفیت ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ فرماتے ہیں کہ اوحی اللہ الی عیسیٰ الی داؤد علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، یا داؤد ذکری للذاکرین، میرا ذکر ذاکرین کے لیے کافی، وجنتی للعابدین، اور میری جنت عبادت گزاروں کے لیے، وزیارتی للمشتاقین، میری زیارت میرے مشتاق لوگوں کے لیے، وَأَنَا خَاصَةٌ لِّلْمُحِبِّينَ، اور میں خاص ان کے لیے جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں. کاش کہ ہمارا شمار بھی اللہ رب العزت سے محبت کرنے والوں میں ہو جائے. سری سکتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑی عجیب بات کہی. یہ بات جب پڑھی تو مجھے کئی مرتبہ اس کو پڑھنے کے بعد بھی دل نہ بھرا. فرماتے ہیں تدعى الامم یوم القیامت بانبیائہا، قیامت کے دن لوگوں کو، امتوں کو پکارا جائے گا، گروہوں کو پکارا جائے گا انبیاء کے ساتھ. یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا امت موسیٰ، یا امت عیسیٰ، وَيُدْعَى الْمُحِبُّونَ، اور اللہ تعالیٰ اپنے سے محبت کرنے والوں کو پکاریں گے، فَيُقَالْ يَا أَوْلِيَاءَ اللَّهِ، اے اللہ سے محبت کرنے والو، هَلُمُّوا إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ، آؤ اللہ کی طرف، فَتَقَادُ قُلُوبُهُمْ تَنْخَلِعُ فَرْحًا، ان کے دل اللہ کی محبت سے اچھلنے لگ جائیں گے. یہ محبت اللہ تعالیٰ کی ہمیں میں نصیب ہو جائے. واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی، اللہ کی قسم کبھی سورج طلوع نہیں ہوا اور کبھی سورج غروب نہیں ہوا، مگر اے محبوب تیرا خیال میرے دل میں اور میری سوچوں میں ہی رہا.
ولا ذکرتک محزونا ولا تربا الا وحبک مقرون بانفاسی. میں نے کبھی خوشی میں اور غمی میں آپ کا ذکر نہیں کیا مگر آپ کی محبت میرے سانسوں میں لپٹی ہوئی ہوتی تھی. میرے سانس آپ کی محبت میں لپٹے ہوئے تھے. وَلَا حَمَمْتُ بِشُرْبِ الْمَاءِ مِنْ عَطَشٍ إِلَّا رَأَيْتُ خَيَالًا مِنْكَ فِي الْكَأْسِ. میں نے کبھی سخت پیاس کی حالت میں پانی نہیں پیا مگر اے محبوب میں اس پانی کے اندر تیری تصویر ہی تو ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ رب العزت کی ایسی محبت نصیب ہو جائے تو پھر کیا کہنے ہیں. اب یہ محبت اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر ملتی ہے. چنانچہ بات ذرا توجہ سے سننے کی ہے. مولانا فضل الرحمان شاہ گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک مرتبہ مولانا محمد علی موگیری سے پوچھا کہ مولانا تم نے کبھی عشق کی دکان دیکھی ہے؟ تو مولانا تھوڑی دیر تو خاموش رہے، پھر کہنے لگے کہ حضرت میں نے عشق کی 2 دکانیں دیکھی ہیں. پوچھا کون سی؟ فرمایا کہ ایک شاہ غلام علی دہلوی کی اور ایک شاہ آفاق رحمت اللہ علیہ کی. یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا جہاں بھی بیٹھے ہوں یہ عشق کی دکان ہوا کرتے ہیں. طالب آتے ہیں اور عشق کی پڑیا وہاں سے خرید کر جاتے ہیں، اور یہ عشق کی پڑیا اگر نصیب ہو جائے تو بندے کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے. یہی عشق الہی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے. مولانا روم رحمت اللہ فرماتے ہیں الانسان عاشق، انسان عاشق ہے، اس عشق کی وجہ سے پھر یہ فرشتوں کو بھی اپنے پیچھے چھوڑ دیا کرتا ہے. اللہ کی محبت میں اس کا دل تڑپتا ہے، یہ اللہ کی یاد میں زندگی گزارتا ہے. چنانچہ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو جب فرماتے تھے نا کہ مراقبہ کرو تو فرماتے تھے آؤ پریم پیالہ پی لو. پریم پیالہ ایسے جیسے مراقبہ کرنے سے محبت کا پیالہ نصیب ہو جائے گا. اور واقعی ایسا ہی ہوتا ہے. اللہ والوں کی صحبت میں جو جاتے ہیں تو پھر ان کے اوپر اللہ کی محبت کا غلبہ ہو جاتا ہے. یہ عاجز جب حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو پوچھا کہ پہلے بیعت تھی. عرض کیا کہ جی حضرت سید واب حسین شاہ رحمت اللہ علیہ ان کی خدمت میں 9 سال رہا تو حضرت نے بہت ہی مہربانی فرمائی، بیعت فرمایا. اگلے دن ایک تھے کپتان صاحب سرگودا والے، حضرت کے بڑے قریبی محبت کرنے والوں عاشقوں میں سے تھے، عاشق صادق تھے. فجر کی نماز پڑھ کے کہنے لگے مبارک ہو. پوچھا خیریت ہے؟ کہنے لگے حضرت فرما رہے تھے یہ نوجوان پہلے کہیں سے پی کے آیا ہے. اللہ اکبر، یہ نوجوان پہلے کہیں سے پی کے آیا ہے. اللہ والوں کو پتہ چل جاتا ہے کون پی کے آیا ہے. کاش کہ ہم بھی کسی کی صحبت میں رہ کر کچھ پئیں، تب پتہ چلے کہ اللہ رب العزت کی محبت کیا ہوتی ہے. شربت الحب کاسم بعد کاس فما نفد الشراب ولا رویت. اللہ جی نہیں بھرتا بندے کا. چنانچہ ہمارے بزرگوں کی خانقاہوں میں جوان بھی پیتے تھے، بوڑھے بھی پیتے تھے، انگریزی لکھے پڑھے بھی پیتے تھے، اور خطا کار گناہگار خاطی اور پاپی بھی آ کے پیتے تھے. 1-2 واقعات سن کے یہ عاجز بات مکمل کرتا ہے. خانقاہ فضلیہ مسکین پر شریف 2 بوڑھے بیٹھے ہیں، دونوں سفید ریش ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ الجھ رہے ہیں. ایک اس کا گریبان پکڑ رہا ہے، دھکا دیتا ہے،
وہ اس کے गिरेबान पकड़ता है, इसको धक्का देता है, वो उसके दुप्पी लगाता है, ये इसके लगाता है। देखने वाला हैरान, इतने नेक जाकिरीन बूढ़े हैं, मस्जिद के अंदर हैं और यहां उलझ रहे हैं। उसने पूछा मैं जरा देखूं तो सही। तो वो जब जरा करीब हुआ उन दोनों के, तो पता चला कि असल में वो बातचीत कर रहे थे। तो बात करते करते उनमें से एक ने कहा अल्लाह मैड है, अल्लाह मेरा है। तो दूसरे को गैरत आई, वो गिरेबान पकड़ के कहते हैं अल्लाह मैड है, अल्लाह मेरा है। अब एक दूसरे के गिरेबान पकड़ रहे हैं, एक कहता है अल्लाह मेरा है, दूसरा कहता है अल्लाह मेरा है। सुभान अल्लाह, दोनों के दिल में कितनी अल्लाह की मोहब्बत होगी कि अल्लाह की मोहब्बत में एक दूसरे के साथ इस तरह उलझ रहे थे। बूढ़ों का ये हाल था। अंग्रेजी लिखे पढ़े, चुनाचे ख्वाजा अजीजुल हसन मजजूब रहमतुल्लाह अलैह अंग्रेजी लिखे पढ़े थे और अपने वक्त के डिप्टी कमिश्नर के लेवल के बंदे थे, ब्यूरोक्रेट्स में से थे। इनसे पूछा किसी ने कि जनाब आप तो मिस्टर थे, आपकी टर कैसे मिस हो गई? आप तो मिस्टर थे तो आपकी टर कैसे मिस हो गई? इन्होंने कहा कि मैं एक अल्लाह वाले की खिदमत में गया, चुनांचे हजरत अख्तर थानवी रहमतुल्लाह अलैह की सोबत में आए, दिल की दुनिया बदल गई। और ऐसी बदली कि इन्होंने फिर एक शेर ऐसा कहा जो इनके शेख को भी पसंद आया। फरमाया हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा अब तो खलवत हो गई। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने यह सुना तो फरमाया अगर मेरे पास 1,00,000 रुपया होता तो इस शेर के बदले में 1,00,000 रुपया इनाम दे देता। हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा अब तो खलवत हो गई। चुनाचे जब इनकी पेंशन हो गई तो किसी ने पूछ लिया कि हजरत क्या हाल है? फरमाने लगे पेंशन हो गई है, क्या बात है अपनी, पेंशन हो गई है, क्या बात है अपनी, अब दिन भी है अपना और रात है अपनी, अब और ही कुछ है, मेरे दिन रात का आलम, हर वक्त ही रहता है मुलाकात का आलम। ये जो हर वक्त मुलाकात का आलम है ना, काश ये अनाबत अल्लाह, ये रुजू अल्लाह हमें भी नसीब हो जाए। अल्लाह वालों की सोबत में ये हमने सीखनी होती है। चुनाचे एक अजीब शेर फरमाते हैं, बंदगी से हमें तो मतलब है, बंदगी से हमें तो मतलब है, हम सवाबो अजाब क्या जाने। कहते हैं ना जी ये पढ़ो, 2 रकत पढ़ो, हज उम्रे का सवाब मिलेगा, तो सवाब का नाम सुनकर हम नमाजें पढ़ते हैं। फरमाते हैं बंदगी से हमें तो मतलब है, हम सवाबो अजाब क्या जाने, किसमें कितना सवाब मिलता है, इश्क वाले हिसाब क्या जाने। जिनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है वो सवाबों के पीछे इबादत थोड़ा करते हैं, वो तो अल्लाह की मोहब्बत में डूब के उसकी इबादत कर रहे होते हैं। चुनाचे खाती और पापी भी आते थे और इनकी सोबत में बैठकर शराबे अलस्त पीकर वापस जाते थे। एक शायर थे जिगर, बड़े मशहूर शायर थे। एक मर्तबा वो हजरत मजदूब रहमतुल्लाह अलैह से मिले, उन्होंने उनके ऊपर असरात देखे तो कहने लगे कि भाई मैं आपके शेख से मिलना चाहता हूं। उन्होंने कहा हां मिलो। कहने लगा शर्त यह है कि मैं पीता हूं, मैं नोश थे, बल्कि बलानोश थे, उसके बगैर रह नहीं सकते थे। तो कहने लगा कि मैं शेख को मिलने तो जाऊंगा, वहां भी पीऊंगा।
تو مجذوب رحمت اللہ علیہ نے حضرت سے پوچھا. حضرت نے فرمایا بھئی خانقاہ تو پبلک پلیس ہے, یہاں تو نہیں پی سکتے, میں ان کو اپنے گھر مہمان ٹھہرا لیتا ہوں. مہمان کو اپنی زندگی گزارنے کا اختیار ہوتا ہے, کافر بھی مہمان بن سکتا ہے. چنانچہ حضرت نے گھر پہ ٹھہرا لیا, حضرت سے ملے, بس ایک صحبت نے دل کی دنیا کو بدل کے رکھ دیا. وہی توبہ کر لی شراب پینے سے, پھر اس کے بعد بالکل جو ہے منہ نہیں لگایا, بیمار بھی ہو گئے. لوگوں نے کہا کہ یکدم چھوڑنے سے مر جائیں گے, کہنے لگے مجھے اس سے بڑی سعادت اور کوئی نہیں مل سکتی. اب میں نے حقیقی شراب کی محبت کا مزہ چکھ لیا, اب میں اس کی طرف نہیں آ سکتا. چنانچہ داڑھی بڑھا لی, نیکی پہ آ گئے. لوگ دور دور سے تذکرہ سننے آتے کہ جی جگر کو کیا ہو گیا, تو انہوں نے اپنے بارے میں خوب شعر بنایا, اپنا شعر خود بنا دیا. شعر کیا بنایا؟ چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا, چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا, سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے. پھر اللہ کی محبت دل پر غالب آئی, اور محبت کے غلبے میں پھر ان کے زبان سے اللہ کی محبت میں اشعار نکلنے لگے. اب لوگ حیران. تو کسی نے پوچھا کہ جناب یہ اب آپ کے اندر جو جذب ہے یہ پہلے تو کبھی نہیں دیکھا تھا. تو انہوں نے اس پر بھی شعر بنایا, فرمانے لگے میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر, میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر, وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر, وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. کاش کہ ہم بھی ان محفلوں سے اس اللہ کی محبت کو پانے کی کوشش کریں, اللہ سے مناجات کریں, دل کو خالی کر کے بیٹھیں, مخلوق کی نفسانی شیطانی شہوانی محبتوں سے اپنے دلوں کو خالی کر لیں. آپ اگر دودھ کا پیالہ ایسا لے کے جائیں جس پر گندگی نجاست پاخانہ لگا ہوا ہے تو کوئی دودھ نہیں ڈالے گا. یہ ڈالنے والے کا قصور نہیں, یہ تو پیالہ لے جانے والے کا ہے جس نے صاف اور پاک پیالہ پیش نہیں کیا تھا. اس دل سے غیر کی محبتوں کو پہلے نکالیے, اس دل سے ماں سوا کی محبتوں کو نکالیے. خالی دل لے کر ان صحبتوں میں بیٹھیں گے, ایک مجلس آپ کے لیے کافی ہو جائے گی. ایسی اللہ کی محبت دل میں بھرے گی کہ آپ اس کی حرارت کو خود محسوس کیا کریں گے. کیا کہنے والے نے کہا, عشق والے یہ دکانیں نہ بڑھا کر چل دیں, عشق والے یہ دکانیں نہ بڑھا کر چل دیں, خیر منصور مجھے دل کی دوا لینے دو. دل کی دوا پا لیجئے. وقت ایک جیسا نہیں رہتا, اس وقت کی قدر کر لیجئے. آج پلانے کو پلانے والے بے قرار ہیں اور پینے والوں کے دل متوجہ نہیں ہیں. ایک وقت ایسا بھی آئے گا پینا چاہیں گے, قریب پلانے والے نہیں بنیں گے. وقت کی قدر کر لیجئے. جن کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہوتی ہے پھر اللہ کی محبت ان کے دلوں پر غالب ہوتی ہے. ایک ایک عمل میں ان کے محبت نظر آ رہی ہوتی ہے. چنانچہ اللہ رب العزت سے محبت کرنے والے ایک اللہ کے عاشق بندے خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ گزرے. عجیب انہوں نے پنجابی میں کلام کیا. امید ہے کہ آپ کچھ سمجھیں گے, کچھ ہی عاجز ترجمہ بھی کر دے گا. فرماتے ہیں, اور کہانی مول نہ بھاڑی, اور کوئی کہانی مجھے اچھی نہیں لگتی. الف ہی کو ہم بس میاں جی, اے میاں جی مجھے ایک اللہ کافی ہے.
اور کہانی مول نبھانی الف ہی کو ہم بس وے میاں جی بیٹے دی میں کو لوڑ نکائی مجھے بیٹے کی کوئی ضرورت نہیں مجھے ماں سوا کی کوئی ضرورت نہیں الف لیم دل کھس وے میاں جی الف نے تو مجھ سے میرا دل ہی کھینچ لیا اللہ نے الف لیم دل کھس وے میاں جی ذکر اللہ دا چرخا چلاویں ای شابس وے میاں دی جیندیاں مردیاں یار دی راساں وسری ہور ہمس وے میاں جی رانجن میڈا میں رانجن دی اللہ میرا میں اللہ کا رانجن میڈا میں رانجن دی وسری ہور ہوس وے میاں جی عشقوں مول فرید نہ پھرسوں اے فرید میں اللہ کے عشق سے کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا عشقوں مول فرید نہ پھرسوں روز نویں ہم چس وے میاں جی روز مجھے اللہ کے ذکر اور یاد میں ایک نئی لذت مل رہی ہوتی اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی یاد کی وہی لذت عطا فرما دے اور اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے آپ حضرات کا یہاں تشریف لانا اللہ تعالیٰ قبول فرما لے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو اے کریم آقا اپنے گھروں کو چھوڑا اے اللہ کاروباروں کو چھوڑا دکانوں کو چھوڑا اللہ اپنے بزنس کو چھوڑا اے اللہ اپنے دفتروں کو چھوڑا بیوی بچوں کو چھوڑا ایک ہفتے کے لیے تیرے گھر میں آ کر اسی نیت کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں آپ محبت کی ایک نظر ڈال دیجئے مگر اللہ ہمارے دل میلے ہیں گناہوں کی نجاست سے کالے ہو چکے ہیں گناہوں کی نجاست کی بھرتے ہوئے ہیں آپ ایسے دلوں پہ نظر نہیں ڈالتے میرے مولا آپ ان دلوں کو دھو دیجئے اس کو غیر کی محبت سے خالی کر دیجئے اور ہمیں اپنے در سے خالی نہ لوٹائیے ہم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں جو آپ کے دربار سے خالی اٹھتا ہے اللہ وہی بدبخت ہوا کرتا ہے شقی بننے سے بچا لینا حاضری قبول فرما لینا اے اللہ اپنی محبت کی ایک نگاہ ہم پر ڈال لینا اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنی سچی ایک محبت کی نظر عطا فرمائے اپنی سچی محبت عطا فرمائے تاکہ ہم آئندہ زندگی شریعت و سنت کے مطابق گزارنے والے بن جائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے آنکھوں کو بند کر لیجئے سر کو جھکا لیجئے میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے میں تیرے سامنے میں گنہگار ہوں میں سیاہ کار ہوں میں خطا کار ہوں میں سزاوار ہوں میں گنہگار ہوں میں سیاہ
سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا میری آہوں کو سن میری آہوں کو سن لے حاجت روا میری آہوں کو سن لے حاجت روا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا نہیں کوئی نہیں اس گنہگار کا میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا نہیں کوئی نہیں اس گنہگار کا بخش دوں گا میں تجھ کو بخش دوں گا میں تجھ کو یہ ہے وعدہ تیرا بخش دے گا ہمیں بخش دے گا ہمیں یہ ہے وعدہ تیرا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما۔
ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اللہ ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما۔ رب کریم تقوی و طہارت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی محبت نصیب فرما۔ اے کریم آقا معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما، ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما۔ اے رب کریم ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں، من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ کفن پہنائیں، تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے، اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما۔ اور اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیشی ہو، اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما۔ اے کریم آقا درگزر کا معاملہ فرما۔ اللہ آپ کے پیارے نبی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہہ دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم تھے، انہوں نے قریش مکہ کو فتح مکہ کے دن کہہ دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم، اے اللہ آپ سب کریموں سے بڑے کریم ہیں، آج آپ اپنے ان بندوں سے یہی فرما دیجئے لا تثریب علیکم اليوم۔ اے میرے مالک آپ فرمائیں گے ہمارے گناہ دھل جائیں گے، ایک نئی ایمانی زندگی قرآنی زندگی کا ہم آغاز کریں گے۔ اے اللہ مہربانی کر دیجئے، اے اللہ ہماری فریاد قبول کر لیجئے، اے رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ دنیا دار پہلے ہمیں تانے دیتے ہیں، یہ ملا مولوی لوگ ہیں، اے اللہ ہم دنیا سے تو پہلے ہی ایک طرف ہو گئے، اب تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، اگر تو نے بھی اپنے در سے ہٹا دیا اللہ پھر ہمارے لیے کوئی دوسرا در نہیں، رحمت کر دیجئے، حاضری کو قبول کر لیجئے۔ اے کریم دلوں کو بھر دیجئے، اے اللہ دلوں کو دھو دیجئے۔ آپ ہی نے فرمایا ہے ولولا فضل اللہ ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء، جب آپ کے فضل اور آپ کی رحمت سے ہی بندہ صاف ستھرا ہوتا ہے، اللہ میں ستھرا فرما دیجئے، اللہ میں پاک کر دیجئے۔ اے اللہ اپنا بنا لیجئے، اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، حاضر ہیں، اپنے گناہوں کے باوجود آپ کا بننا چاہتے ہیں۔ میرے مولا ہم آپ سے دور نہیں جانا چاہتے، ہمارا نفس جو ہے خراب ہے، شیطان دشمن ہے، اللہ یہ ہمیں آپ سے دور لے جاتے ہیں، اللہ مہربانی کر دیجئے، نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں بچا لیجئے۔ اے اللہ اپنا دیوانہ بنا لیجئے، اپنا مستانہ بنا لیجئے، اپنی محبت ہمارے دلوں میں بھر دیجئے، مقام احسان والی نمازیں عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ دین کی سمجھ عطا فرما دیجئے، علم پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے کریم آقا رحمتوں کا معاملہ فرمائیے، اے کریم اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے کریم آقا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ آپ ہی نے تو فرمایا ہے اچھے بروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں۔ اے مالک آپ اچھے ہیں ہم برے ہیں، آپ ہمارے ساتھ اللہ اچھائی کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ اگر ہمیں آپ سے محبت کرنی نہیں آتی، آپ کو تو محبت کرنی آتی ہے، اے اللہ آپ ہم سے محبت فرما لیجئے۔ آپ کی محبت کی نظر اٹھتی ہے، فضیل بن عیاض کو ڈاکوؤں کی سرداری سے نکال کے آپ ولیوں کا سردار بنا دیتے ہیں۔ آپ کی محبت کی نظر اٹھتی ہے، بشر آفی کو دنیا کے شراب خانے سے نکال کر اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں۔ آپ کی نظر اٹھتی ہے جنید بغدادی کو دنیا کی پہلوانی سے نکال کر اولیاء کی دنیا کا پہلوان بنا دیتے ہیں۔ اے اللہ اپنی ایک ایسی نظر ہم پر بھی عطا فرما دیجئے، اے اللہ پسند فرما لیجئے۔ بندے آپ ہی کے ہیں، آپ کو ہی چاہنے والے ہیں، اسی لیے اپنے گھروں سے چل کے یہاں حاضر ہیں۔ اے اللہ ان قدموں سے چل کے آنا قبول کر لیجئے، رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ میں خالی نہ لوٹائیے گا، رب کریم رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرمائیے۔
فرما، جو صاحب اولادیں ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اے اللہ ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما، کاروبار کی پریشانیوں کو دور فرما، گھر بار کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ رحمتوں کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اس کو دین کا قلعہ بنا، شریعت و سنت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، جس مقصد کے لیے یہ حاصل کیا گیا اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے کریم آقا اپنی رحمتوں کے ساتھ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے جو بھائی اس وقت گھروں سے بے گھر ہیں، پریشان آلیں، اللہ ان کی خصوصی طور پر مدد فرما، اے کریم آقا رحمتوں کا معاملہ فرما، پوری دنیا میں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما اور کفر کا منہ کالا فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ ایک چٹ آئی ہے کہ بعض احباب بیعت کے ارادے سے آئے تھے تو وہ اس وقت تو بتائے ہونا چاہتے ہیں، تو مجلس ختم ہونے سے پہلے جو بھی بیعت ہونا چاہتے ہیں یا تجدید بیعت کرنا چاہتے ہیں دل میں توبہ کی نیت کر لے اور یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پڑھیں، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ پڑھتے جائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا کر لیجیے، سبحان ربی الاعلی اللہم صلی علی سیدنا محمد، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا اللہ خیر حافظا وهو صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد اجمعین برحمتک۔